امریکہ اور اسرائیل پوری طریقے سے یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ایران میں گرہ یدھ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، مگر گرہ یدھ جیسے حالات نہیں تھے، وہ سب امریکہ اور اسرائیل کے فٹو تھے جو جگہ جگہ کے اوپر چھوٹ پوٹ گھٹنائیں اور مظاہروں کو انجام دے رہے تھے۔ 100% ایران کی عوام آیت اللہ خامنائی صاحب کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، اسلامک ریولیوشن کے ساتھ ہے پوری طریقے سے، اور یہ سب ایسے لوگ ہیں پوری طریقے سے کہ جو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے خامنائی صاحب کو پوری طریقے سے ختم کر دیا اور گھر میں قید کر دیا۔ اس وقت آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ ایران کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ ایران میں سب بالکل نارمل ہے، باقاعدہ میری بات ہو رہی ہے تہران میں، قم میں، مشہد میں اور دوسرے شہروں میں، تو الحمدللہ ایران بالکل نارمل ہے، ایران میں کوئی دقت نہیں ہے، زندگی اپنے معمول پر ہے۔ اصل میں ڈونالڈ ٹرمپ نے جس وقت امریکہ نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو باقاعدہ بندی بنایا اور ان کے گھر سے اٹھایا، تو اب وہ یہ سمجھے کہ ہم ایران کو بھی یہی کر لیں گے اور خامنائی صاحب کو بھی اسی طریقے سے اٹھا لائیں گے۔ وہ اپنے گھر کے مظاہروں کو، اپنے گھر کی آگ کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اسے صرف ایران دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہو تو بتائیے، ایران نے شہروں کی طرف اپنے میزائل کے رخ کیے ہوں تو بتائیے، اور اگر سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تو جتنے ان کے ملٹری بیس ہیں پورے کھاڑی میں اور آپ کے مڈل ایسٹ میں، پوری طریقے سے ایران سب کو تباہ کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میڈیا کے رخ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بکا ہوا میڈیا ہے اور یہ گودی میڈیا ہے پوری طریقے سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک نیوز چلاتا ہے پوری طریقے سے، اور فیک نیوز چلا کے یہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز چلا کے کہ ایران کے اندر پوری طریقے سے تختہ پلٹنے والا ہے۔ اصل میں یہ سب ہم لوگ کربلا کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ اپنا گلا کٹا سکتے ہیں، ایک تو گلا جھکا نہیں سکتے، سر جھکا نہیں سکتے۔ سرکار کا جو بھی اسٹینڈ ہو، آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کل بھی ایران کے ساتھ تھا، آج بھی ایران کے ساتھ ہے۔ ہم کل بھی انقلاب ایران کے حامی تھے، آج بھی انقلاب اسلامی کے حامی ہیں۔ نمسکار، میرا نام حیدر عباس نقوی ہے اور آپ لوگ مجھ کو اس وقت دا سوتنتر پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایران کی چھن چھن کر یا ہر طرح کی خبریں آ رہی ہوں گی اور پتہ نہیں چل پا رہا ہوگا کہ اصل میں ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح سے پتا ہے آپ کو کہ میڈیا بٹا ہوا ہے اور اب یہ کھل کر ظاہر ہو گیا ہے کہ میڈیا ایک طرح کا نیریٹو چلاتا ہے، ایسے میں ایران جیسے دیش کی خبر کیا آپ تک صحیح سے پہنچ پا رہی ہے؟ کیا صحیح خبر آپ کو مل پا رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور اسی سوال کا جواب ہم لے کر آئے ہیں دا سوتنتر میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مولانا یعقوب صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں، اور جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ ہم نے ان سے وقت مانگا اور یہ جاننا چاہا کہ اس وقت ایران میں کیا چل رہا ہے، ہمارے آڈینس کو صحیح سے پتا چلے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ دا سوتنتر کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، اس وقت آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ ایران کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ ایران میں سب بالکل نارمل ہے، باقاعدہ میری بات ہو رہی ہے تہران میں، قم میں، مشہد میں اور دوسرے شہروں میں، تو الحمدللہ ایران بالکل نارمل ہے، ایران میں کوئی دقت نہیں ہے، زندگی اپنے معمول پر ہے۔ ایک سینکشن ملک جس کے اوپر برسوں سے پابندی ہے، اس پابندیوں کے بعد بھی وہ عزت کی زندگی جی رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پوری طریقے سے یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ایران میں گرہ یدھ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، مگر گرہ یدھ جیسے حالات نہیں تھے، وہ سب امریکہ اور اسرائیل کے فٹو تھے جو جگہ جگہ کے اوپر چھوٹ پوٹ گھٹنائیں اور مظاہروں کو انجام دے رہے تھے۔ اکثریت کیا تقریباً 100% ایران کی عوام آیت اللہ خامنائی صاحب کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، اسلامک ریولیوشن کے ساتھ ہے پوری طریقے سے، اور یہ سب ایسے لوگ ہیں پوری طریقے سے کہ جو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے خامنائی صاحب کو پوری طریقے سے ختم کر دیا اور گھر میں قید کر دیا۔ اصل میں ڈونالڈ ٹرمپ نے جس وقت امریکہ نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو باقاعدہ بندی بنایا اور ان کے گھر سے اٹھایا، تو اب وہ یہ سمجھے کہ ہم ایران کو بھی یہی کر لیں گے اور خامنائی صاحب کو بھی اسی طریقے سے اٹھا لائیں گے۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرہ ہو رہا ہے،
نیو یارک میں مظاہرہ ہو رہا ہے، ہیوسٹن میں مظاہرہ ہو رہا ہے، شکاگو میں مظاہرے ہو رہے ہیں، غرض کے پورے امریکہ میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے مظاہروں کو، اپنے گھر کی آگ کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور اسے صرف ایران دکھائی دے رہا ہے۔ اصل میں سب نے ڈونالڈ ٹرمپ کے ہاتھ پر سارے اسلامی دیشوں نے بیعت کر لی ہے۔ آیت اللہ خامنائی صاحب نے ڈونالڈ ٹرمپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، بلکہ جس وقت اس نے ایران کی طرف نگاہیں ترچھی کی تھیں تو خامنائی صاحب نے اس کو گھٹنوں پر لا کے کھڑا کر دیا تھا اور اپنے پیروں کے پاس بٹھال دیا تھا۔ تو اس نے ٹویٹ کرنا پڑا ڈونالڈ ٹرمپ کو کہ سیز فائر ہم کرتے ہیں، سیز فائر کا اعلان کیا، تو ایران نے بھی سیز فائر کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایران نے جتنے معاملات چل رہے ہیں، کبھی ایران نے کوئی پہل کی ہو تو بتائیے، ایران نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہو تو بتائیے، ایران نے شہروں کی طرف اپنے میزائل کے رخ کیے ہوں تو بتائیے۔ سوال یہ کہ ایران ملٹری بیس سے علاقے کو پوری طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے، اور اگر سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تو جتنے ان کے ملٹری بیس ہیں پورے کھاڑی میں اور آپ کے مڈل ایسٹ میں، پوری طریقے سے ایران سب کو تباہ کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر پورے ملک میں پوری وار کی کیفیت ہوگی۔ ہم اس کے اندر چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے اندر رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے اندر ہندوستان کی پالیسی کیا رہے گی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے پرانے دوست کے ساتھ جاتا ہے، یعنی ایران کے ساتھ جاتا ہے، یا آپ کے وہ اسرائیل کے ساتھ جاتا ہے، یا نیوٹرل رہتا ہے۔ کوریا اس کے اندر پوری طریقے سے ایران کے ساتھ رہے گا، اور تمام ممالک جو ہیں حق پسند ممالک وہ سب ایران کے ساتھ پوری طریقے سے رہیں گے۔ اور بہرحال پوری تشیع یعنی جہان تشیع، پورے ورلڈ کے شیعہ اور ورلڈ کے مسلم انسان دوست سارے طریقے سے سارے انسان خامنائی صاحب کے ساتھ ہیں، اس وقت ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ چیز بھی سمجھائیے، پچھلے 2 ہفتوں سے اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کی جو بھومکا رہی ہے، اپنے مین اسٹریم میڈیا اگر ہندوستان کے بھی دیکھیں تو ان کا، اور جو ویسٹرن میڈیا کا ہے، انہوں نے تو ایک پورا ماحول کریٹ کر دیا کہ بھائی بغاوت ہو گئی ہے، تختہ پلٹ گیا ہے۔ تو یہ میڈیا کے رخ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بکا ہوا میڈیا ہے اور یہ گودی میڈیا ہے پوری طریقے سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک نیوز چلاتا ہے پوری طریقے سے، اور فیک نیوز چلا کے یہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز چلا کے کہ ایران کے اندر پوری طریقے سے تختہ پلٹنے والا ہے، ایران کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، عوام ایران کے خلاف ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت بالکل کچھ اور ہے۔ پرانی پکچرز دوسرے ملکوں کی 3-4 برس پہلے کی، جس میں آیت اللہ خامنائی صاحب کی تصویر کو پھاڑ کے لڑکی جلا کے اس سے سگریٹ جلا رہی ہے، اس کی پوری سچائی نکل کے سامنے آ گئی ہے، اس کا نام نکل کے آ گیا ہے، اس کی شہریت نکل کے آ گئی ہے، کس ملک کی ہے یہ نکل کے آ گیا ہے، اور میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سب ایران میں ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ اصل میں جس وقت خمینی صاحب انقلاب لے کے آئے تھے، انہوں نے شہنشاہیت کو پوری طریقے سے زمیں بوس کیا تھا اور شہنشاہیت کا خاتمہ کیا تھا، اسی طریقے سے خامنائی صاحب بھی ظلم کا خاتمہ کر رہے ہیں اور ہر ان طاقتوں کا خاتمہ کر رہے ہیں جو ایران کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ مولانا صاحب ایک یہ خبر بھی آتی ہے کہ جو سپریم لیڈر خمینی صاحب ہیں وہ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے گا، وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ شہر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ایران چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو کس طرح سے آپ بتائیں گے چیزوں کو؟ دیکھیے جہاں تک کہ بنکر کی بات ہے، یہ تو بالکل ہی پوری طریقے سے زمانے نے دیکھ لیا کہ جس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ خامنائی صاحب بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، خامنائی صاحب نے کھلے آسمان کے نیچے نماز جمعہ پڑھائی، اور نماز جمعہ پڑھا کے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے تک کے وہاں کے اوپر دعائیں وظیفے سب پڑھے اور خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے نماز پڑھا کے یہ بتا دیا کہ ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ سب ہم لوگ کربلا کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ اپنا گلا کٹا سکتے ہیں، ایک تو گلا جھکا نہیں سکتے، سر جھکا نہیں سکتے ہیں۔ دوسرے جب میدان میں آ گئے اور دشمن نے ہمارے اوپر جنگ توپ دی، ہم اپنی طرف سے پہل نہیں کرتے۔ ہمارے ائمہ کا، ہمارے اماموں کا اور کربلا کا بھی یہی درس ہے کہ جب آپ نے ہمارے اوپر جنگ تھوپ دی تو پھر انجام جو بھی ہو ہم پھر پوری طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب مقابلہ کرتے ہیں تو زمانہ دیکھتا ہے
کہ باطل کی شکست ہوتی ہے، حق کی فتح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی باطل کی شکست ہوگی اور حق کی فتح ہوگی، ایران کو فتح مبین حاصل ہوگی، زمانہ خود دیکھے گا۔ جناب یہ بھی بتائیے کچھ لوگ زیارت پہ گئے ہوئے ہیں ایران میں اٹکے ہوئے، وہ تو ان لوگوں کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ سیف ہیں کس طرح سے؟ دیکھیے کچھ لوگ زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، کل بھی ایک قافلہ جو ہے وہ ہماری نالج میں آیا ہے، وہ قافلہ کل تہران پہنچا ہے زیارت کے واسطے، اور بہت سے طلبہ ہیں جو وہاں کے اوپر میڈیکل سائنس کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے تہران یونیورسٹی میں، قم میں اور مختلف مقامات کے اوپر، مشہد میں، مدرسوں میں، مؤسسوں میں ہمارے طالب علم ریلیجس مذہبی تعلیم کو بھی حاصل کر رہے ہیں، ہندوستانی بہت بڑی تعداد میں۔ لہٰذا وہ سب الحمدللہ بالکل سیف ہیں، وہ وہاں سے اپنے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ وہاں سے اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں پوری طریقے سے، وہاں کے اوپر کوئی ایسا ماحول نہیں ہے۔ ہاں پریشانی ہے، پریشانی تہران میں نہیں ہے، پریشانی وائٹ ہاؤس میں ہے، گھبراہٹ تہران میں نہیں ہے، گھبراہٹ وائٹ ہاؤس میں ہے، اور گھبراہٹ اسرائیل میں ہے۔ مولانا صاحب ایک چیز کو اس کو بھی سمجھنا چاہیں گے ہمارے درشک، یہ چیز بہت پھیلائی جا رہی ہے کہ ایران میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کو حق نہیں دیا جاتا ہے، اس بات پہ کتنی سچائی ہے؟ اس کو بھی سمجھائیے ذرا۔ یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایران میں تو پائلٹ عورت جہاز تک کے اڑا رہی ہے، نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے پاس ظلم ہوتا ہے۔ میں خود تہران گیا ہوں، مشہد گیا ہوں، قم گیا ہوں، میں کرمانشاہ گیا ہوں، میں کتنے شہروں میں ایران گیا ہوں، کوئی وہاں کے اوپر پابندی نہیں۔ ہاں اسلامی حجاب ضرور ہے کہ اسلام نے عورت کو حجاب میں رہنے کو کہا ہے، لہذا وہ جو اسلامک پڑھتا ہے پورا حجاب ہے، جس کو باقاعدہ مذہب نے حکم دیا ہے، خامنہئی صاحب نے یا ایران نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہاں کے اوپر حجاب ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ انقلاب ایران، خمینی صاحب کا انقلاب جو تھا، اس نے ایرانیوں کے ہاتھ سے بوتل چھڑوا کے تصویر پکڑا دی، اور عورتوں کے سر کے اوپر چادر ڈلوا دی۔ تو یہ بات امریکہ کو اور امریکہ کے دوستوں کو ناگوار گزر رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت عریا رہے، لہذا خامنہئی صاحب اور ایران یہ چاہتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت پوری طریقے سے اس طریقے سے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زمانے کو درس دیا ہے، زمانے کو بتایا۔ مولانا صاحب چلتے چلتے ایک یہ سوال آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ اگر موجودہ سرکار کو ہم جانیں دیکھیں تو ان کی ودیش نیتی بدلی ہے پہلے کی سرکاروں سے، وہ اسرائیل کے زیادہ قریب ہیں، ابھی وینزولا میں بھی ہوا ہے تو انہوں نے کنسرن جتایا تھا، کنڈم نہیں کیا تھا۔ ایسے میں ایران میں آگے کیا وہ رخ لیتے ہیں یہ بھی کلیئر نہیں ہے، پر آپ نے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ سے پوری طرح سے کہہ دیا ہے کہ آپ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی طرف سے بہت بڑا قدم ہے، سرکار کا ابھی کوئی اسٹینڈ نہیں آیا ہے۔ دیکھیے سرکار کا جو بھی اسٹینڈ ہو، آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کل بھی ایران کے ساتھ تھا، آج بھی ایران کے ساتھ ہے۔ ہم کل بھی انقلاب ایران کے حامی تھے، آج بھی انقلاب اسلامی کے حامی ہیں، اور ہندوستان سے میں بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں، میں وزیر اعظم ہندوستان جناب نریندر مودی جی سے بار بار آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے حوالے سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اسرائیل کا ساتھ نہ دے، وہ اپنے پرانے دوست ایران کا ساتھ دے۔ زمانے نے دیکھا کہ صدام حسین امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا، پھر اسی صدام حسین کو پھانسی پہ چڑھوانے والا بھی امریکہ تھا، لہذا امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ لہذا زمانہ خود دیکھ لے کہ اگر سے امریکہ کا ساتھ دیا تو ہندوستان کو وہ رسوائی اور بربادی کے دہانے پر امریکہ خود لے جانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ آپ ڈونالڈ ٹرمپ کے ادھر بیانات دیکھ رہے ہیں، جو وہ ہندوستان کو لے کے بیانات دے رہے ہیں، وہ ہمارے ملک کی توہین کر رہے ہیں۔ لہذا پوری طریقے سے ہندوستان سرکار کو امریکہ کا جواب ویسے ہی دینا چاہیے ہے جیسے ایران دے رہا ہے۔ مولانا صاحب ایک چیز اور بتاجیے، ہندوستان میں 7 کروڑ کی آبادی تقریباً شیعہ کی ہے، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو درگاہیں ہیں، مسجد ہیں، وہ سیف ہیں کہ ان پہ کچھ ہوا ہے، کچھ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے وہاں کے اوپر درگاہیں، کربلائیں، روضے سب الحمدللہ بالکل سیف ہیں۔ ایک امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند کے روضے کو نظر آتش کیا گیا اور زری تک کے، مگر وہ جب پتہ چلا تو اس کے اندر کوئی بھی شیعہ ائمہ اثنا عشر 12 اماموں کا ماننے والا نہیں تھا،
وہ سب لوگ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ تھے جو اس طریقے کے حالات پیدا کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر جذبات بہت تیز بھڑک جاتے ہیں، لہذا جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہم لوگ سمجھے کہ آنے والے وقت میں ایران اور مضبوطی سے کھڑا ہوگا، اور جس طرح سے جواب دیا جاتا ہے دشمن کے آگے جھکنا نہیں ہے، دشمن کے سامنے اگر ایک سمجھے تو ایک آواز اگر مسلمانوں کے لیے کہیں سے اٹھتی ہے تو وہ ایک ایران دیش ہے، باقی تو سب آج جو چل رہا ہے دنیا جانتی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ حق کی آواز ہے وہ پوری طریقے سے ایران کی طرف سے اٹھتی ہے، اس کو ایران اور خامنہئی صاحب بہت ذمہ داری سے اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، اور آواز بھی انسانیت کے لیے ایران سے ہی بلند ہوگی اور کہیں سے بلند نہیں ہوگی۔ ابھی کتنا وقت اور لگ سکتا ہے ساری استھتی نیٹ ویٹ چلنے نارمل ہونے میں، اس کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، یہ سب تو کیونکہ اسرائیل وہاں کے اوپر فیک نیوز امریکہ اور اسرائیل چلانے کی کوشش کر رہے تھے، لہذا اس کی وجہ سے اس کو بند کیا ہے، اور دھیرے دھیرے زندگی معمول پر آنے کے بعد ہر چیز اوپن ہو جائے گی۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دا سوتنتر کے لیے وقت نکالا، اور ہم چاہیں گے کہ آنے والے ٹائم پہ بھی اسی طرح سے تھوڑا سا ہم لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو ہو جائے، ہماری آڈینس کے ساتھ بھی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ، نمسکار۔